السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے پوائنٹ۔ دوستوں، آج ہم ایک یونیفارم ایک وردی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، یہ 2003 کی بات ہے۔ امریکہ نے اتحادیوں کی فوجیں جمع کی اور عراق پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین اور اس کے یونیفارم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن جلد ہی دونوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ صدام حسین روپوش ہو گیا اور بغداد فتح ہو گیا۔ سقوط بغداد کے بعد امریکی فوج کی 3rd انفینٹری ڈویژن کا ایک سپاہی ایئرپورٹ کی تلاشی لے رہا تھا تو اسے وہاں ایک شاپنگ بیگ ملا۔ اس بیگ میں ایک یونیفارم تھی۔ اس نے یونیفارم سیدھی کی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ صدام حسین کی وردی تھی۔ یونیفارم کے سینے پر صدام حسین کی تمام فوجی اعزازات اور تمغے سجے ہوئے تھے۔ سپاہی نے یہ یونیفارم چھپا لی۔ 2003 کے آخر میں یہ سپاہی واپس امریکہ آیا تو اس نے یہ یونیفارم امریکہ کے مشہور نیلام گھر مونین انٹرنیشنل آکشن ہاؤس کے حوالے کر دی۔ مونین کا شمار امریکہ کے چند بڑے نیلام گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ نیلام گھر پچھلے 30 برس سے کام کر رہا ہے اور اسے فوجی اعزازات اور عسکری باقیات فروخت کرنے کا خصوصی تجربہ ہے۔ اس نیلام گھر نے نومبر 2005 کو یونیفارم آکشن میں رکھ دی، لیکن نیلام گھر نے اس یونیفارم کی ابتدائی قیمت $5000 طے کی۔ کمپنی نے اس ضمن میں ایک ویب سائٹ بنائی اور اس ویب سائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں موجود شائقین کو بولی کی دعوت دی۔ کمپنی کا خیال تھا عراق کے سب سے طویل حکمران اور سب سے بڑے عہدیدار کے یونیفارم کئی لاکھ ڈالروں میں فروخت ہوگی۔ کمپنی کا کہنا تھا وہ یونیفارم کی آکشن سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک بڑا حصہ کسی خیراتی ادارے کو دے گی، لیکن کمپنی کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گاہکوں نے صدام حسین کی یونیفارم خریدنے میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی۔ یہ کمپنی اس سے قبل ہٹلر کی یونیفارم بھی بیچ چکی تھی اور اسے اس سودے میں کروڑوں ڈالر ملے تھے، لیکن اس مرتبہ انہیں کاروبار میں گھاٹا پڑتے دکھائی دیا۔ صدام حسین کی یونیفارم کی بولی نومبر 2005 میں $5040 سے شروع ہوئی اور فروری 2006 میں $16000 پر آ کر رک گئی۔ آکشن ہاؤس نے اس بولی کو آگے لے جانے کی کوشش کی، لیکن 6 ارب لوگوں کی اس دنیا میں انہیں $16000 دینے والا کوئی شخص نہیں ملا، لہٰذا کمپنی کو مجبوراً یہ یونیفارم $16000 میں بیچنی پڑی۔ اگر ہم اس یونیفارم کے مالیت کا اندازہ لگائیں تو صدام حسین کے فوجی اعزازات پر $16000 سے زیادہ کی تو صرف پالش لگی ہوگی۔ $16000 تو اس یونیفارم کا دھوبی لے لیا کرتا تھا۔ دوستوں، یہ تو ہم نے کی یونیفارم کی بات، اب کچھ بات ہو جائے یونیفارم کے مالک کی۔ دوستوں، صدام حسین 16 جولائی 1979 کو عراق کا صدر بنا۔ اس وقت وہ عراقی فوج میں میجر جنرل تھا۔ وہ 24 برس تک مسلسل عراق کا حکمران رہا۔ اس کی ذات ایک ایسا گھنٹہ گھر تھی جس کے گرد اختیارات و اقتدار طواف کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا میرا جوتا میرا آئین اور میرا قانون ہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر اور وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل RCC اور باعث پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ سارے عہدے اس کے پاس تھے۔ وہ عراق کا مضمون ترین شخص تھا، لیکن وہ وردی کو اپنی اصل طاقت کہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر انتظامی اور سیاسی طاقت کو وردی کی قوت مل جائے تو وہ ناقابل تسخیر اور اقتدار بن جاتی ہے۔ وہ یونیفارم اتارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا جس جرنیل کو یونیفارم کے ساتھ اقتدار ملے اسے زندگی میں اقتدار اور یونیفارم میں سے کوئی چیز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اس کا کہنا تھا یونیفارم اس کرۂ ارض پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور جو لوگ اس کا کفران کرتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات درست تھی۔ یونیفارم نے اسے وہ طاقت بخشی تھی جو اس سے پہلے عراق کے کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے یونیفارم کی طاقت سے پورا آئین بدل دیا۔ اس نے عراق کا سارا قانون تبدیل کر دیا تھا۔ اس یونیفارم کی مہربانی سے اس کا ہر حکم، قانون اور خواہش آئین کا درجہ رکھتی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی صدر صدام حسین اور اس کی یونیفارم کے بارے میں کچھ دلچسپ چیزیں۔
اور باتیں۔ تو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔